عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد ظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة قيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو الشهر الصبر والصبر ثواب الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قال يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن وهو شهر الصبر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعاتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترزون بها ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما وأما الخصلتان اللتان ترزون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يسمع حتى يدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا. کیا فرمایا؟ وعظ فرمایا شعبان کی آخری تاریخ میں کہ تمہارے اوپر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ایسی ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا، اس کی رات کے قیام کو، تراویح کو ثواب کی چیز بنایا. جو شخص اس مہینے میں نیکی کے ساتھ، کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا. اور جو اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، یہ مہینہ جو اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے تو غیر رمضان میں گویا اس نے 70 فرضوں کو ادا کیا. سبحان اللہ. یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا ہے. اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے.
اور جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کے لیے گناہوں سے آگ سے خلاصی کا سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب حاصل ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اس بات کی قوت تو نہیں رکھتا، اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے داروں کو روزے افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پہ موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو نیت کے ساتھ اللہ نے نیت کے ساتھ اس کی نسبت کر دی ہے۔ یہ ثواب تو کھجور کے ایک ٹکڑے سے اگر کوئی افطار کرا دے یا لسی کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دے تو اس کو بھی مرحمت فرما دیں گے۔ وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در اس کی رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت۔ سنو مسلمانوں، رمضان المبارک کی فضیلت سنو۔ یہ ایسا مہینہ میرے پیغمبر نے فرمایا، امام الانبیاء نے، اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ اول حصہ رحمت، جب روزے داروں نے پہلا حصہ مکمل کیا، پہلا حصہ مکمل کیا، سب نے مکمل کیا، نیکوکار بھی تھے، گناہگار بھی تھے، سیاہکار بھی تھے، بدکار بھی تھے، لیکن پہلا حصہ متقی لوگوں کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے پہلا حصہ ہی رحمت بن گیا، ان کے لیے سراسر رحمت ہو گیا، سراپا رحمت ہو گیا۔ پھر دوسرے حصے میں وہ لوگ داخل ہو گئے جو تھوڑے سے متقی، تھوڑے سے گناہگار، کچھ نیکی کرنے والے، کچھ گناہ کرنے والے، کبھی نیکی کر لینے والے، کبھی توبہ استغفار کر لینے والے، اعلیٰ درجے کے متقی نہیں، اعلیٰ درجے کے پاک باز نہیں، اعلیٰ درجے کا تقرب اللہ کے حامل نہیں۔ یہ لوگ جب دوسرا حصہ مکمل کر لیں گے، یعنی 20 روزے مکمل کر لیں گے، ان کو بھی مغفرت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے جائیں گے۔ یہ لو مغفرت کا سرٹیفکیٹ، یہ لو مغفرت کا سرٹیفکیٹ، یہ لو مغفرت کی سند لے جاؤ۔ اب تیسرے حصے میں وہ لوگ داخل ہو گئے۔ کون لوگ داخل ہو گئے؟ جو بڑے گناہگار تھے، بڑے سیاہکار تھے، مسجد کی طرف بلاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، نماز کی طرف بلاتے تھے، ماتھے پہ تیوری چڑھا لیتے تھے، ان کو جب راہ حق کی طرف، دین کی طرف بلایا جاتا تھا ان کے ماتھے پہ شکن آ جاتا تھا۔ نیکی ان کو پسند نہیں، گناہ ان کو بڑا پسند تھا۔ گناہگاری میں، سیاہکاری میں، بدکاری میں ان کی زندگی لتھڑی ہوئی تھی، ڈوبی ہوئی تھی، گندگی کے اندر پھنسے ہوئے تھے، گناہگاری میں چل رہے تھے، اپنی زندگی کو برباد کر چکے تھے، نیکی کو برباد کر چکے تھے اور گناہ کی محفلوں کو آباد کر چکے تھے۔ وہ لوگ آ گئے نہ رمضان المبارک میں، اللہ کا حکم سن کر، اللہ کا حکم پا کر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب ان لوگوں نے یہ حکم سنا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، مقصد یہ کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب یہ تقوی والے بننے کے لیے رب کے در پہ آ گئے، روزے رکھنے شروع کر دیے، نمازیں پڑھی، تلاوت کیا، ذکر کیا، اذکار کیا، فکر کیا، افکار کیا، اللہ کے سامنے روئے گڑائے، گڑ گڑائے، مناجات کی، اللہ کے سامنے دعائیں کی، اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا۔ اب تیسرے دہاکے میں داخل ہو گئے، 10 دن پہلے بھی مکمل کر لیے، 10 دن دوسرے بھی مکمل کر لیے، اب 10 دن آخری دہاکے کے، تیسرے دہاکے کے مکمل جب کر کے اپنے رب کے سامنے
دامن پھیلا کے بیٹھ گئے، اللہ بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑے بدکار ہیں، لیکن تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو تم بھی یہ لو مغفرت کا سرٹیفکیٹ لے جاؤ، یہ لو اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ لے جاؤ، یہ لو تم بھی سند لے جاؤ، یہ لو تم بھی سند لے جاؤ۔ جب رات ہوتی ہے آخری رات، جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، اس دن اللہ فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، فرشتوں آؤ نظر آ، جبریل جی رب جلیل دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لو۔ اللہ سب کو بلا کے ارشاد فرماتے ہیں اچھا ذرا یہ بتاؤ نا کہ جو مزدور اپنی پوری مزدوری ادا کر دے اس کو کیا ملنا چاہیے، اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ فرمایا او میرے بندے جنہوں نے میرا فریضہ ادا کیا اور میرے سامنے روئے گڑ گڑائے مناجات کی عبادات کی، آج تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا، جہنم سے آزاد کیا۔ کہو سبحان